دوسرے ریاستوں میں بھی اس کے لیے کوششیں ہوں گی۔ مدارس کو اور جو ہے ہمارے جیسا میں آپ کو بتائی کہ یہ قانون وقت ترمیمی قانون ایسا ہے جو ہمارے یعنی ہول سیل میں پورے بلک میں جو ہے ہمارے دستوری رائٹس کو جو ہم سے چھین رہا ہے۔ ایک الگ الگ نہیں، پوری طرح سے ہماری مرکزیت پر جو سینٹرل پلیس ہوتا ہے اس پر حملہ ہے۔ اچھا، آپ اپنے بارے میں تو بتائیں، آپ حیدرآباد سے آئے ہیں، کیا پورا آل انڈیا میں آپ لوگ جاگروک کر رہے ہیں اس طرح سے؟ جی، میرا نام دیکھیے جلیسہ سلطانہ یاسین ہے، میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی شعبہ خواتین کی کنوینر ہوں، اور اس میں دیکھیے کہ تمام ہندوستان میں مختلف ریاستوں میں شہروں میں یہ کام چل رہا ہے، جو یعنی ہمارا شریعت کا بھی اویئرنیس چلتے ہیں، اور اب تو دیکھیے کہ بہت بڑا جو ہمارے پہ حملہ جو ہوا ہے آزادی کے بعد سے لے کر آج تک وقت ترمیمی قانون کے ذریعے سے، اس کی جو ہے جو مضمرات ہے اس کو جو ہم لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، اور اپنی وقت پراپرٹیز کی حفاظت کے جو ہے ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اپنی وقت پراپرٹیز کی جو ہے حفاظت کیجیے۔ آپ لوگوں کا ٹائم ٹارگیٹ ہے یا کب تک یہ آپ کا اویئرنیس پروگرام چلتا رہے گا، جب تک کہ آپ اپنے کامیابی حاصل نہیں کر لیتے ہیں؟ یہ ہمارا دیکھیے ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ ہم حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ڈسکرمنیٹری لا جو ہے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس پہ حملہ کرتا ہے، تمام مذاہب والے جو ہے وہی رائٹس کو اویل کر رہے ہیں، چاہے وہ جو ہے سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یعنی جو بھی مذہب کے ہوں، لیکن وہی رائٹس ہمارے جو دستور ہم کو دیتا ہے وہ رائٹس ہم سے چھین لے گئے ہیں۔ تو ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ یہ ڈسکرمنیٹری لا جو ہے وہ لا ہم سے ہٹا لیا جائے، اور ہم کو ہمارا دستور جو آرٹیکل 25 26 جو رائٹس دیتا ہے اس پر ہمارے عمل کرنے کے جو ہے راستے ہموار کیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، آپ اپنے بارے میں تو بتائیے، اور آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ میری عمر کے سن کر آپ لوگوں کو سب کو تعجب ہوگا، اسی لیے میں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، 90 پلس۔ آپ اس عمر میں آپ کو لوگ دیکھ کے خود موٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور آپ اس عمر میں جتنی محنت کر رہے ہیں، اس سے خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہی پیغام کہ کبھی خود کو بوڑھا مت سمجھیے، اپنے ہوش حواس کو، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو زندہ رکھیے۔ جب تک آپ کے اندر دم ہے، آپ کا شعور زندہ ہے، آپ بوڑھے نہیں ہیں۔ بوڑھا انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کا درد، دل میں جو درد ہے قوم کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس وقت بوڑھا ہوتا ہے، ورنہ انسان بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب تک وہ زندہ رہتا ہے، اس کا شعور زندہ رہتا ہے، دل میں درد رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، اس کے اعضاء ساتھ دیتے ہیں، اس کے ورنہ اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، سوچ سے سوچ رہتا ہے۔ میرا یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیے کہ آپ اللہ کی ایک بہترین مخلوق ہے، سب سے اچھی مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے کام کریں، اور ہماری ہر اعضاء جو ہے اس کا جواب دے گا اللہ کے یہاں۔ ہمیں حکم یہ نہیں دیا گیا صرف پیسہ اور ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہمارے ہاتھ ہے، ہماری صلاحیت ہے، ہماری طاقت ہے، سب اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے، تبھی ہم اچھے انسان بنیں گے، اچھے مسلمان بنیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کہاں؟ آج ایک خاص کر کے جو ایک پروگرام ہو رہا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور تحکیم شریعہ، یہ عورتوں کا خاص خواتین کا پروگرام ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جے ہند۔ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ خواتین کا جو شعبہ ہے اس کے زیر اہتمام بنگال کی جو کنوینر ہے محترمہ عظمیٰ عالم صاحبہ اور تمام ان کے رکن جو ہیں یہاں پہ خواتین کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا تفہیم شریعہ اور وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025، اس سے کانسٹیٹیوشنل کس طرح یہ انفرنج کرتی ہے اس کے متعلق یہ پروگرام رکھا گیا تھا، اور حیدرآباد سے بھی 2 اسپیکرز جو خواتین شعبے سے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وہ آئے تھے، انہوں نے اپنی باتیں کو رکھی، سنویدھانک حساب سے اور شریعت حساب سے وقف کو سمجھایا، اور تمام اصلاح معاشرہ پہ بھی بات ہوئی کس طرح ہم لوگوں کو زندگی گزارنی چاہیے۔
تو بہت ہی اچھا رہا. یہاں پہ لگ بھگ 150 سے 200 خواتین نے حصہ لیا اور مسلسل 2 سے 2.5 گھنٹے تک پروگرام چلا. اور جو معلوماتی گفتگو ہے, امینڈمنٹ ایکٹ جو وقف کی ہے اس کے بارے میں جانکاری دی گئی, کانسٹیٹیوشنل جانکاری دی گئی, اور تمام بہت اچھا اب تک کا جو ہے یہ پروگرام رہا ہے. خاص کر کے خواتین اور مہیلاؤں کو جو ہے اویئر اور جاگرک کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیے, اکثر و بیشتر آپ پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ جینس کا پروگرام مسلسل ہوتا رہتا ہے, خواتین کے پروگرامز بہت کم ہوتے ہیں. تو ادارہ ہزا نے یہ سوچا کہ خواتین کا جو شعبہ ہے ہم لوگوں کا, پورے انڈیا میں اس طرح کا اویئرنیس ورک شاپ ٹریننگ رکھا جائے تاکہ خواتین جو ہاؤس وائف ہیں, جو صرف روزمرہ کی زندگی میں مبتلا ہیں, اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی میں ہیں اور گھر کے کاموں میں انہیں وقت نہیں مل رہا ہے, پر ان کا بہت بڑا رول ہے. ایک انڈیا کے جو کانسٹیٹیوشنل ویلیو ہے ڈیموکریسی میں, آدھی آبادی لگ بھگ جو ہے مہیلائیں ہیں, تو انہیں چھوڑ کر اور انہیں تحریک میں لائے بنا, انہیں ہمارے مشن میں لائے بنا, انہیں ہمارے ساتھ جوڑے بنا کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. تو اسی سلسلے میں خواتین کو اویئر کرنے کا, ٹرین کرنے کا یہ بیڑا اٹھایا گیا ہے. عطاول مصطفیٰ ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے اپنے اسپیچ کے دوران ایک بات کہی کہ ینگ لڑکیوں کو لانے کی ضرورت ہے, یعنی آپ نے سبسٹیٹیوشن کی بات کیا. دیکھیے, سبسٹیٹیوشن نہیں, بالکل ہر ادارے میں جو ممبرز ہوتے ہیں, جو سینئر ممبرز کی سرپرستی, ان کی گائیڈنس, ان کا ایڈوائس بہت ضروری ہے. پر ینگ لوگوں کو چانس دینا, جو ینگ ہوتے ہیں ان کے اندر کام کرنے کی ارجا, ان کے اندر چاہت, ان کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے, وہ زیادہ کام کر سکتے ہیں. اس کے بنسبت ینگ بچیاں جو ہیں ان کو ٹریننگ دے کے, ان کو کیمپ کے دوارا, انہیں کانفرنس کے دوارا زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو لانا چاہیے انٹرویو کے مادھیم سے, تاکہ وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اویئرنیس کے پروگرام اپنے ایریا میں کر سکے, اپنے صوبے میں کر سکے, اپنے علاقے میں کر سکے, اور خاص کر اپنے گھر کے ممبروں کو جو ہے پہلے کر سکے. چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. وہ جب اویئر ہوں گی تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی, اپنے ابو, اپنے شوہر, اپنے بچے اور اپنے ریلیٹیوز کو جب سمجھانا چالو کریں گی تو وہیں سے قافلہ چالو ہوگا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مربی ہیں, جو بزرگ ہیں, ان کو سبسٹیٹیوٹ پہ نہیں رکھا گیا ہے. وہ ہمارے بڑے ہیں, وہ ہمارے بزرگ ہیں, ان کی ایڈوائس سے کام ہوگا, انہیں کے ساتھ لے کے کام ہوگا. پر ینگ لوگ زیادہ کام کر پائیں گے. آج مان لیجئے حیدرآباد میں کانفرنس ہے, کلکتہ سے جو ہماری ینگ بچیاں جو ہوں گی وہ زیادہ موومنٹ کر پائیں گی, وہ زیادہ جا پائیں گی سینئر کے کنسلٹیشن کے ساتھ. ہر وہ ادارہ تبھی سکسیس ہوتا ہے جب اپنے بزرگ کے ایڈوائس, اور جب بچے کام کرتے ہیں میدان عمل میں آ کے, تو وہ کام بہت آگے بڑھتا ہے. بے شک جو سینئر ممبر ہیں ان کے سرپرستی میں. دیکھیے, نقصان ظاہر سی بات ہے, وقف کی زمین کس کی ہے؟ مسلمانوں نے, اپنے بابا اجداد نے ان کے اپنے ذاتی زمینوں کو اللہ کے راہ میں وقف کیا ہے, تاکہ اس میں جو ہے دینی کام ہو سکے, سوشل کام ہو سکے, ایجوکیشنل چیریٹیبل کام ہو سکے. یہ کسی سرکار کی نجی سمپتی نہیں ہے. تو ہمارا یہی بات ہے, جب ہمارے طرف سرکار ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہیں, ہم اپنی زمین کو پہ کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو کیوں ہم لوگوں کے حقوق چھیننے ہیں؟ بلکہ سمویدھان کے آرٹیکل 25 سے لے کے 30 تک جب آپ پڑھیں گے تو ہمارے مائنورٹی رائٹ کی بات ہوئی ہے, ہماری ریلیجیس پریکٹس رائٹس کی بات ہوئی ہے. تو سمویدھان کا یہ مسئلہ ہے, یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے. یہ جو سرکار ایکٹ بنائی ہے یہ سراسر جو ہے سمویدھان کے دھاراؤں کو النگھن کرتا ہے. اچھا, یہ چیز اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ وقف کی زمینوں کو لے کر میں نے قریب 10 لوگوں سے بات کیا, اس میں ایک آدمی صحیح سے جواب دے پایا. زیادہ تر لوگ کنفیوز ہیں, ان کا صحیح نالج نہیں ہے, یا کہا جائے لوگ کچھ. میں آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں پورے بھارت ورش میں جو بھی ہمارے بھائی بہن اگر وقف کے جو موجودہ ترمیمی قانون کے سلسلے میں کچھ بھی جانکاری لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں. میرا نام ایڈوکیٹ عطاول مصطفیٰ ہے, میرا نمبر ہے 9007938945. انشاءاللہ قانونی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے بات کیا گیان واپی اور متھرا شاہی عیدگاہ مسجد کا کنٹروورسی کا گیٹ کھل سکتا ہے؟ دیکھیے, گیان واپی میں اور دیگر جو بھی اس طرح کے ڈسپیوٹ کورٹ میں گئے تھے اور خواجہ غریب نواز چشتی کے
के दरगाह मुक़द्दस पे जब मामला फाइल किया तो कोर्ट ने एकदम इसको नकार दिया। तो वहाँ से ये सिलसिला अभी थमा हुआ है। ये सिर्फ एक मस्जिद की बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तमाम मसाजिद, मदरसा, दरगाह जितने भी वक्फ के दायरे में आते हैं, ये एक वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। 8,70,000 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है और अनरजिस्टर्ड भी बहुत सारे हैं। ये तमाम इंडिया के ये जो है 1,20,000 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड वैल्यू है। और इस जो सेंट्रल में हुकूमत बैठी है उनकी नज़र इसी ज़मीनों पे है जो टॉप एरियाज में है। ये सरकार चाहती है कि अपने जो बंधु हैं, इनके जो प्रिय हैं, जो इन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो है हज़ारों करोड़ों का चंदा देते हैं, उन्हें ये वक्फ की ज़मीन जो टॉप एरिया सिटीज़ में है उसे डिस्प्यूट करार दे के गवर्नमेंट के खाते में ला के इन्हें 1 रुपये भाड़ा में या फ्री में दे दी जाए। ये इनका मिशन है, इसको हम लोग रोकना चाहते हैं। आप ये वक्फ की ज़मीन जो है और वक्फ बोर्ड जो आज प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तफहीम शरीयत, आप औरतों को क्या पैगाम देना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं वक्फ बोर्ड के? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये तो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। औरतों से गुजारिश है कि वो लोग वक्फ को समझे। हम लोग जो लोग से पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं कि वक्फ क्या है, वक्फ क्या है, किसने किया, किस तरह से हुआ। आज 1400 साल पहले वक्फ हम लोग के नबी सल्लम ने किया था, वो वक्फ आज तक चला आ रहा है। आज तक तो इतनी पार्टी आई गई, इतने सेकुलर लीडर्स लोग आए गए, पर कभी किसी ने वक्फ पे इस तरह से माने क्या जिसको बोला जाता है कि हमला नहीं किया। ये एक तरीके से मुसलमानों को कमजोर करने का रास्ता है। जैसे कि जो मुसलमान अच्छे ओहदे पर हैं, काम करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, पेट भरते हैं, उन लोगों से वक़्फ़ को छीन के ये कमजोर करने का रास्ता है वक़्फ़ को, मुसलमानों को। औरतों को कैसे आप जानकारी दीजिए, कैसे उनको अवेयर किया जाएगा, कहाँ जाके समझेंगे? औरतों को उन लोगों को समझाना होगा कि वक़्फ़ क्या है। औरतों को कौन समझाएगा? हम लोग समझाएंगे, इस टीवी चैनल के जरिए समझाएंगे कि वक़्फ़ क्या है। इस टीवी चैनल को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों को प्रोग्राम में आकर इतना अच्छा प्रोग्राम को अटेंड किए हैं और दिखलाना चाह रहे हैं कि वक़्फ़ क्या है। अगर आज हम लोग वक़्फ़ नहीं समझेंगे या औरतें वक़्फ़ नहीं समझेंगी तो वो आगे हिदायत कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल के जरिए जो भी मतलब चल रहा है वक़्फ़ के बारे में आप लोग उसको देखें और समझें। और इंडिया पर्सनल लॉ के तरफ से, बोर्ड की तरफ से ये प्रोग्राम जारी किया गया है आप लोग को समझने के लिए कि वक़्फ़ क्यों है और किस लिए है, वक़्फ़ में हम लोगों की हकदारी कितनी है, वक़्फ़ को क्या करने से किस तरीक़े से हम लोग इसको अंजाम तक लाएंगे। इस चीज़ को हम लोग समझाना चाहते हैं औरतों को। औरतों को बहुत ज़रूरी है ये समझना कि वक़्फ़ क्या है।